آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں اس مبارک جشن کی شب میں محفل کے بعد سب کے لیے دعا کریں گے، لیکن خصوصی دعا آغاز محفل میں جاوید مرزا صاحب کی والدہ گرامی کی صحت یابی کے لیے آپ حضرات دعا فرمائے، اللہ انہیں صحت کلیہ عطا فرمائے، اور ایک درود ان کی صحت یابی کے لیے پڑھ دیجئے۔ نعرہ صلوات۔ ارشاد رب العزت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، بس آپ قربانی دیں، سجدہ کریں، سجدہ کریں اور قربانی دیں۔ سجدہ اور قربانی درمیان میں ہے، بس آپ کا دشمن ابتر ہے۔ پورا قرآن معجزہ ہے، ایک ایک لفظ قرآن کا معجزہ ہے، یہ سورہ بھی معجزہ ہے۔ تفاسیر جو پورے قرآن کی لکھی گئی ہیں ان میں سورہ کوثر کی تفسیر موجود ہے، لیکن بعض لوگوں نے خصوصی ایک ایک سورے کی بھی الگ الگ تفسیر کی ہے۔ اس میں سورہ الحمد شدت کے ساتھ مفسرین نے الگ سے بھی اس کی تفسیر کی ہے۔ اسی طرح سورہ کوثر کی بھی تفسیر تنہا ایک کتاب پوری لوگوں نے لکھی ہے۔ مختلف مفسرین نے، مورخین نے، علماء نے، کہ کیا ہے کوثر۔ زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کہ کوثر خیر کثیر ہے۔ کثیر کوثر یعنی کثرت کے ساتھ زیادتی، بہت زیادہ، جس کی کوئی حد نہ ہو، ایسا خیر کہ جس کی کوئی حد ہی نہ ہو، وہ اللہ نے اپنے رسول کو عطا کر دیا۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حوض کوثر ہے، چشمہ کوثر ہے، جنت میں ایک حوض ہے، اس کا نام کوثر ہے، وہ اللہ نے عطا کیا ہے۔ کوثر بے شک وہ بھی خیر کثیر میں آتا ہے، یعنی جتنا بھی خیر ہے، خیر میں اللہ کے خیر میں جو آئے گا وہ عطا کر دیا۔ ہمارے معصومین کی ارشاد کے مطابق، ہمارے ائمہ طاہرین کے ارشاد کے مطابق، یہ ہے کثرت نسل عطا کی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب آپ کو ابتر کہا گیا، سرکار کو کافروں نے جب ابتر کہا، تو ابتر کے معنی دیکھنے پڑیں گے۔ اس کے معنی یہی لوگوں نے کہا کہ اب اس کی نسل ختم ہو گئی، اس کے بیٹے مر گئے، نہ رہے، اولاد نہیں ہے، اس کی نسل منقطع ہو گئی، یہ ابتر ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں تانا۔ ابتر جو ہے وہ تمام مفسرین نے اس کو تانا قرار دیا، تان کرنا، تان و تشنی، یعنی کافروں نے تانا کیا،
کہ اب اس کی نسل تو ہے نہیں، تو اس کا دین ختم ہو گیا، اب نہیں چلے گا، اور ہمیں اطمینان ہو جائے گا، دین ہمارا ہی باقی رہے گا، اور اس کے بعد اس کا دین چلانے والا کوئی نہیں۔ تو اب اس طانے سے یہ ثابت ہو گیا کہ کسی کا مشن چلانے کے لیے اولاد ہی ہوتی ہے۔ کافروں نے تو یہی کہا کہ اولاد تو ہے نہیں، تو اب یہ چلے گا نہیں اس کا دین۔ تو اب اللہ اس کے جواب میں کافروں کو طعنہ دے گا، آپ کا دشمن ابتر ہے، دشمن ابتر ہے، لفظ کو اللہ نے واپس کر دیا ان کی طرف، اور کہا ہم نے تو آپ کو کوثر دیا ہے، ابتر تو یہ ہے، نسل تو ان کی منقطع ہو جائے گی۔ اور ہوا ایسا ہی کہ پیغمبر کی نسل میں اللہ نے خیر کثیر یعنی کثرت عطا کر دی کہ نسل قیامت تک باقی رہے اور بڑھتی رہے، اور دشمن کی نسل کو ختم کر دے، نہ رہی۔ کہیں بھی آپ کو سرکار کے کسی بھی دشمن کی نسل نہیں ملے گی، آگے ہی نہیں بڑھے گی، ختم کر دی۔ شجرے میں کوئی اولاد نہ رہی، قرآن سچا ہے۔ اور تفسیر کے مطابق معصومین نے کہا کہ کوثر تو ہماری جدہ فاطمہ زہرا کا نام ہے، چونکہ تانا دیا تھا نسل نہیں ہے، تو اللہ نے کوثر کی صورت میں اپنے پیغمبر کو ایک بیٹی عطا کر دی۔ کوثر شہزادی کا نام ہے، اور کثرت نسل کی ابتدا تفسیر کوثر بن کر امام حسن تشریف لائے، اس لیے امام حسن کو بھی کوثر کہتے ہیں، کوثر کی صورت آئے۔ ہجرت کر کے جب مسلمان آئے مدینے، کئی برس گزر گئے، 2-3 سال گزر گئے، جتنے لوگ آئے تھے کسی کے یہاں بچہ ہی نہیں ہوا، کسی مہاجر کے یہاں ہجرت کے پہلے سال اولاد نہیں ہوئی، ہجرت کے دوسرے سال اولاد نہیں ہوئی، تو مسلمان پریشان ہو گئے، کسی گھر سے یہ آواز ہی نہیں آتی مبارک ہو بیٹا ہوا ہے، مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ مدینے میں جو یہودی رہتے ہیں انہوں نے مسلمانوں پر جادو کیا ہے، نظر بندی کی ہے، اور اولاد بندی کر دی۔ اب ظاہر ہے کیا کہتے ہیں، لیکن کچھ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا یہ ہوا کیا، کہ یہ کس کی طرف سے ہوا ہے، کہ ہجرت کے بعد ہجرت کی یادگار اگر کوئی ایک، دیکھیے عربی لفظ ہے مہاجر، اور بہت سے آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جن کا نام مہاجر ہے، جن کا نام مہاجر ہے۔ اگر کوئی مدینے میں ہجرت کے سال پیدا ہوتا تو اس کا نام مہاجر رکھا جاتا، خوشی میں کہ ہجرت کے بعد پوری امت میں ایک بیٹا تو ہوا۔ تو یہ ایک ایسی پریشانی تھی پوری امت کو، اور جب وہ یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ ہمارے ہاں بیٹا ہو، وہ چاہتے تھے کسی گھر سے ایک آواز آ جائے اور ہم یہودیوں کو ذلیل کر دیں کہ تمہارا جادو کٹ گیا، اور دیکھو فلاں گھر میں
بیٹے کے رونے کی آواز آ گئی اور وہاں مبارکباد ہو رہی. تو یہ یہودیوں کا جادو نہیں تھا، یہ اللہ کا انتظام تھا کہ ہجرت کے بعد اگر پہلا بیٹا آئے تو رسول کی گود میں آئے. اب وجہ اب سمجھ میں آئے گی. جب امام حسن آئے تو انہوں نے کہا دیکھا ہم نے تمہارا جادو کاٹ دیا، ایک بچہ تو ہو گیا مہاجروں میں اور وہ رسول کا ہے، وہ علی کا بیٹا ہے. اللہ نے جشن حسن منوایا پوری امت سے. چونکہ سب خوش ہوئے، سب خوش ہوئے، اسلامی جذبے کے تحت خوش ہوئے کہ مہاجروں کی آواز تو آئی مبارک ہو، اور مبارکباد رسول کے گھر پہ ہو رہی ہے، سب چلے جا رہے ہیں مبارک. تو اب جشن اللہ منوانا چاہتا ہے، اس لیے جو آ رہا ہے آپ نے اعلان کیا، ایک عام اعلان کیا کہ آج کی رات تمام مسلمان اپنے گھروں پہ چراغاں کریں اور جلائیں ان کو. ہر گھر پہ چراغاں ہو کہ ایک رسول کے گھر میں فرزند آیا. سب نے چراغاں کیا. 1 سال کے بعد رسول اللہ کے یہاں بھی ایک بیٹا ہوا. جب آپ نے ماریہ قبطیہ جو مصر سے آئی تھیں ان سے عقد کیا، بادشاہ مصر نے خواہش کی تھی کہ آپ ان سے عقد کریں. مصری خاتون ہے اور قبیلہ قبطی، قبطیہ، قبطی مصر کا ایک قبیلہ اور بہت اچھے خاندان کی. ان سے سرکار کے یہاں ایک فرزند ہوا، اس کا نام سرکار نے رکھا ابراہیم. بیٹے کا نام رکھا ابراہیم. مولا علی کو بلایا رسول اللہ نے اور کہا کہ آج پورے مدینے میں جا کے علی اعلان کرو کہ آج سب چراغاں کریں، رسول کے یہاں بیٹا ہوا ہے اور جشن منائیں. مولا علی نے بھی اپنا گھر سجایا اور سب کے گھروں سے جا کے کہا آج کی رات چراغاں کرو، گھروں کے سامنے چراغ جلاؤ، جشن مناؤ. اب اس بات کو مصری ہی مورخ نے یہ بات لکھی ہے. پہلے وہ عیسائی تھا پھر مسلمان ہوا، عمر ابو النصر، مصر کا بڑا مشہور مورخ ہے. اس نے جنگ جمل پہ کتاب لکھی اور اس میں یہ کتاب میں واقعہ کئی کتابوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب علی نے جشن منایا جناب ابراہیم کی آمد پر اور حکم دیا، ایک حجرے سے آواز آئی علی ہم کو جلا رہے ہیں، چونکہ ہمارے بیٹا نہیں ہے تو علی ہم کو جلا رہے ہیں. جب علی نے سنا تو علی نے کہا کہ ہم کسی کو جلا نہیں رہے، جب ہمارا بیٹا حسن آیا تھا تو رسول نے جشن منایا تھا، اب رسول کے یہاں بیٹا ہوا ہے تو علی جشن منا رہا ہے. تو ان دونوں جشن کا تذکرہ اور پھر تیسرا جشن امام حسین کی آمد پر مدینے میں ہوا. پھر کوئی جشن سننے میں نہیں آیا، مطلب تاریخ میں پڑھنے میں نہیں آیا. سننے میں تو کیا آئے گا، کہیں ملا نہیں کہ اس کے بعد کہیں مدینے میں چراغاں ہوا. بس یہ 3 شہزادے، ایک رسول کا بیٹا ہے، وہ دونوں بھی ابناء کے مطابق رسول کے ہی بیٹے. لیکن آپ شاید
رسول اللہ کے بیٹے کا ذکر کرنا فخر کی بات ہے، اور یہ آپ کی آخری زوجہ ہیں، اس کے بعد آپ نے کوئی شادی نہیں کی، اور انہی سے فرزند ہوا اور مدینے میں ہوا۔ مکے میں جناب خدیجہ سے اولاد ہوئی یا پھر ماریہ قبطیہ سے سرکار کی اولاد ہوئی۔ تو ان کا ذکر سننے کے بعد شہزادوں کا ذکر سنتے سنتے اس شہزادے کا ذکر بھی ہم نے کر دیا، لیکن ہم ایک ایسی منزل پر محبت کرتے ہیں اپنے آئمہ سے، امام حسن اور امام حسین سے، شہزادی کے بچوں سے، علی کے بیٹوں سے، کہ ہم فضیلت کو آخری نقطے تک اپنی خطابت کے مطابق لے جاتے ہیں۔ حدیں تو اتنی ہیں کہ اسے ملائکہ پار نہیں کر سکتے، تو ہم کیا پار کریں؟ اس لیے میں نقطے پر نقطہ دے دیتا ہوں، تاکہ جو اندر آپ کا کمل ہے وہ پورا کھل نہیں پا رہا، وہ کھل نہیں پا رہا۔ کہ شہزادے کے ذکر میں خوشی کی بات ہے کہ ہم فرزند رسول کا ذکر کریں۔ یہ باتیں لوگوں کو نئی لگتی ہیں، اس لیے ہم نئی کو اور نئی بنا دیتے ہیں۔ جب یہ آیت آئی وَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنے عورتیں لاؤ، تم اپنے نفس لاؤ، ہم اپنے نفس لاتے ہیں۔ اب یہاں پہ لوگ پریشان یہ ہو جاتے ہیں، راہب کے بیٹے کیسے ہو گئے؟ امام حسن نے بیٹے، راہب تو شادی نہیں کرتے، راہب لوگ تو شادی نہیں کرتے، تو بیٹے کہاں سے ہو گئے؟ اسے کہتے ہیں قیاس۔ قیاس کی ضرورت نہیں ہے کہ سب بحثیں کریں اور قیاس سے یہ ہوا ہوگا اور یہ ہوا ہوگا، یہ ہمارے یہاں حرام ہے۔ یا تو کسی سے پوچھ لو یا کتاب میں ڈھونڈ لو، اپنی طرف سے کچھ باتیں نہیں کرو کہ ایسا ہوا ہوگا، کہاں بیٹے کہاں، راہب کی کہاں سے بات آ گئی کہ راہب شادی نہیں کرتے؟ اللہ کوئی بھی بات بے معنی نہیں کہتا، معنی دار کہتا ہے۔ اگر راہب شادی نہیں کرتے تھے تو مباہلے میں سارے راہب تو آئے تھے، تو پھر اللہ نے ان سے کیوں کہا تم بیٹے لاؤ؟ تو وہ کہتے ہم شادی کب کرتے ہیں، ہمارے بیٹے کہاں ہیں؟ بیٹے تھے، جبھی تو اللہ نے کہا تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لائیں۔ اب جب آپ کتاب تلاش کریں گے تو پتہ چلے گا آیت کے مطابق، چونکہ وہ مباہلے کو مانتے تھے، سارے راہبوں کو اپنے بیٹے لانے پڑے۔ بیٹوں کے نام بھی لکھے ہیں، وہ بھی عورتوں کو لائے تھے، وہ بھی بیٹوں کو لائے تھے، نفسوں کو لائے تھے، ادھر بھی سب بیٹھے تھے۔ انہیں معلوم تھا مقابلہ ہو نہیں پائے گا، شرط یہ رکھی گئی ہے یہ بیٹے لے کے آئیں گے، ہم خالی ہاتھ جائیں۔ ادھر بھی عورتیں تھیں، ادھر بھی بیٹے تھے، ادھر بھی نفس تھے، جن کو وہ نفس سمجھتے تھے۔ اس کو بھی سمجھو ہو نفس انہوں نے۔ اللہ نے جو کہا تھا، رسول نے نفس اپنے چچازاد کو سمجھا، اپنے داماد کو سمجھا، علی کو سمجھا کہ یہ میرا نفس ہے، لے گئے۔ اب وہ نفس میں کیا لائے تھے مجھے کیا پتا، یا پھر پڑھیے پورا مباہلے کا قصہ، پتہ چلے گا کہ نفس میں کیا لائے تھے۔ یا یہ پورشن آیت کا چھوڑ دیا تھا، بیٹے لائے تھے اور عورتیں لائے تھے۔ بیٹوں کے بھی نام لکھے ہوئے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے بچے لائے تھے راہب، ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور وہ کس راہب کے بیٹے تھے یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ ایسے تو نہیں کہہ دے گا کہ بیٹوں کو لاؤ۔ جب آیت انہوں نے سنی تھی شرط، تو کہتے اے رسول
اے محمد اپنے اللہ سے کہو ہم لوگ شادی کب کرتے ہیں، ہمارے بچے کہاں ہیں، ہم کہاں سے بیٹے لائیں؟ ارے انہوں نے یہ تک تو کہا نہیں کہ ہم مباہلہ نہیں جانتے. یہ کیا نئی چیز آپ نے ہمیں دے دی ہے کہ مباہلہ کر لو؟ ہم نے تو مذاکرہ کر ہی لیا ہے، مسجد میں بیٹھ کے بحث تو ہو گئی ہے، مناظرہ ہو گیا ہے. اب یہ مباہلہ کیا چیز ہے؟ اس کے معنی مباہلہ عیسائیوں کیا تھا، اس لیے کہ وہ اپنے کو روحانی کہہ رہے تھے. روحانی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیں. تو اس کے معنی وہ اللہ کو مانتے تھے. آیت میں یہی ہے کہ فیصلہ اللہ پہ چھوڑو، جو جھوٹا ہے اس پہ آسمان سے عذاب آئے گا. وہ بھی آسمان کے قائل تھے کہ عذاب آسمان سے آتا ہے، ورنہ بیٹھتے نہیں. وہ مباہلے میں آتے نہیں، وہ واپس چلے جاتے، کہتے ہم ان گڑبڑ مسئلوں میں نہیں پڑیں گے، ہمیں جو کہنا تھا ہم نے کہہ دیا کہ ہم مریم کو مانتے ہیں، ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں، اور ہم خدا کو مانتے ہیں اور روح القدس کو مانتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور یہ کہہ کے چلے جاتے. رکے کیوں؟ میدان میں آئے کیوں؟ انتظار کیوں کیا کہ دیکھیں محمد کسے لے کے آتے ہیں؟ پھر انہوں نے دیکھا بھی کہ محمد آ رہے ہیں، بچوں کو بھی لا رہے ہیں، عورتوں میں ایک خاتون کو لا رہے ہیں، نفسوں میں ایک مرد کو لا رہے ہیں. بیٹھے ہوئے تھے جبھی تو دیکھا. ارے اگر نہیں بیٹھے تھے تو یہ کیسے کہا ہم نہیں مباہلہ کریں گے؟ وہ چہرے دیکھ رہے ہیں، اگر یہ اشارہ کرے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں. وہ معجزے کے بھی قائل تھے. یمن کے عیسائی مسلمانوں سے تو بہتر ہیں. اب وہ گھڑی آ گئی کہ آپ اس منزل پر، ہم نے آپ کو سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ جو جملہ نکل گیا اس کی وضاحت کر دوں. جب مباہلے کا واقعہ ہوا تو امام حسن بھی موجود تھے، امام حسین بھی موجود تھے، اور رسول کا بیٹا ابراہیم بھی موجود تھا. اور آیت کہہ رہی تھی اپنے بیٹوں کو لاؤ. لیکن جب مباہلے میں چلے تو ماریہ قبطیہ سے جو بیٹا ابراہیم تھا اسے گھر پہ چھوڑ گئے اور حسن حسین کو لے گئے. اس لیے کہ بیٹا اپنا سگا تھا، لیکن چونکہ اللہ نے کہہ دیا تھا آپ کے بیٹے حسن حسین ہیں. گویا آپ کو اپنے بیٹے پر ترجیح دینی ہے، حسن اور حسین کو. اور پھر واقعہ یہی ہوا کہ جبریل آئے اور کہا آپ ایک زانو پر حسین کو بٹھاتے ہیں اور ایک پر ابراہیم کو. اللہ نے کہا ایک آپ کو واپس کرنا پڑے گا. تو رسول اللہ نے فیصلہ کیا کہ اگر میں ابراہیم کو دیتا ہوں تو کیا ہوگا، اور اگر حسین کو دیتا ہوں تو کیا ہوگا. فیصلہ کرنا تھا دونوں میں سے ایک. جبریل کھڑے ہوئے جواب کے لیے، اور رسول اللہ نے فوراً فیصلہ کیا کہ اگر حسین کو میں دیتا ہوں تو میں خود تو رنجیدہ ہوں گا، اس کی ماں رنجیدہ ہوگی، باپ رنجیدہ ہوگا، اس کا بھائی رنجیدہ ہوگا. تو زیادہ شخصیات رنجیدہ ہو رہی ہیں. اور اگر ابراہیم دے دیا میں رنجیدہ ہوں گا اور اس کی ماں رنجیدہ ہوگی. اس لیے فیصلہ کیا کہ جبریل اللہ سے کہہ دو حسین و منی و انا من الحسین. اب سمجھ میں آیا یہ حدیث کہاں کہی گئی کہ اگر یہ دے دیا تو پھر میں کہاں رہوں گا؟ یہ ہے تو میں ہوں، یہ ہے تو میں ہوں. بیٹا رسول کا ہے لیکن ابراہیم کے لیے کوئی حدیث نہیں. ہاں اگر حدیث ہے تو حضرت علی سے اور ام المومنین سے، اور دونوں سے پوچھا گیا اگر ابراہیم زندہ رہ جاتے تو کیا ہوتا. دونوں کا جواب ایک ہی ہے، جو مولا علی نے کہا وہی ام المومنین نے کہا. لیکن علی کی حدیث آگے بڑھتی ہے اور ان کی حدیث رکتی ہے. لوگوں نے پوچھا اگر ابراہیم زندہ رہتے تو کیا ہوتا. ام المومنین نے کہا صدیق نبی ہوتے، صدیق نبی ہوتے. حدیث رک گئی. علی سے پوچھا گیا اگر ابراہیم زندہ رہتے تو کیا ہوتا.
علی نے کہا صدیق نبی ہوتے لیکن زندہ نہ رہ پاتے، امت قتل کر دیتی۔ میں نے اپنی کتاب جناب فاطمہ زہرا میں یہ پورا واقعہ لکھا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں حوالوں کے ساتھ۔ ابن ابی الحدید معتزلی، معتزلہ فرقے کا مورخ ہے، اس نے لکھا ہے کہ علی نے فرمایا کہ مار دیا جاتا، قتل کر دیا جاتا، اور اگر زندہ رہتے تو نبوت ختم نہیں ہوتی۔ نبوت کو ختم ہونا تھا اس لیے ان کو واپس جانا تھا، امامت کو چلنا تھا اس لیے آپ نے ابراہیم پر حسین کو ترجیح دی، شہادت کو رہنا تھا، شہادت کو خاندان میں جانا تھا اس لیے حسین کو پسند کیا، ابراہیم کو واپس کر دیا۔ یہ ہیں راز نبوت، یہ ہیں رموز نبوت، بتانے والے معصومین اور آئمہ۔ جشن ہوا، آئے، گود میں لیا، بہت خوش تھے رسول، فرشتے مبارکباد کے لیے صبح سے شام تک آتے رہے۔ 7ویں دن آپ نے 7 دن جشن منایا، 7ویں دن آپ نے امام حسن کا صدقہ نکالا اور کچھ جانور ذبح کیے، صدقہ نکالا، شہزادے کا صدقہ نکالا گیا۔ علی آئے، رسول اللہ نے فرمایا بیٹے کا نام رکھا؟ کہا میں آپ پر سبقت نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ نے کہا کہ تم مجھ پر سبقت نہیں کر سکتے، میں اللہ پہ سبقت نہیں کر سکتا۔ اور جبریل امی آئے، کہا بات تحفہ درود و سلام کے اللہ یہ کہتا ہے کہ ہارون کے جو بیٹے تھے ان کے بڑے بیٹے کے نام، اس کا نام شبر رکھیے۔ شبر کا ترجمہ ہے حسن، عربی میں حسن ہیں، عبرانی میں شبر ہیں۔ جب حسین آئے تو عربی میں حسین ہیں، عبرانی میں شبیر ہیں۔ چونکہ علی سے آپ کی وہ نسبت ہے جو موسیٰ سے ہارون کی تھی، تو اب بیٹے ہارون کے تھے، یہ بیٹے بھی جس کی نسبت ہارون سے ہے اس کے ہیں، یہ شبر ہیں، یہ شبیر ہیں۔ تیسرے کا نام محسن اور مشبر رکھا گیا، عبرانی میں وہ مشبر تھے، عربی میں محسن تھے۔ ہارون کے بیٹوں کے نام پر یہ نام رکھے جا رہے ہیں۔ سب نئی نئی باتیں ہیں نا، یہی تو مصیبت ہے، کچھ کی داد ملتی ہے اور کچھ کی نہیں ملتی۔ جو پرانی چیزیں ہوتی ہیں اس پہ تو مل جاتی ہے، نئی پر یہ ہوتا ہے دیں داد کہ نہ دیں۔ پہلی بار سنا ہے، اور اس میں نکتہ کیا ہے جو داد دیں؟ ارے بھائی نکتہ یہ ہے کہ تلاش کی داد دو، معلومات پہنچانے کی داد دو۔ اچھا داد ہماری تھوڑی ہوتی ہے، داد نہ فریاد کچھ بھی نہیں ہماری، سب انہی کی ہے۔ ہزاروں بار پڑھ چکے کہ ایک ہے واں اور ایک ہے آ، اور دونوں ہے واجب۔ تو کہتے پیسے بانٹتے ہیں اور آگے والوں کو پیسے ملتے ہیں، وہ واہ واہ کرتے ہیں، چلاتے ہیں، اور فیس بک پہ تو جانے کیا کیا لکھتے ہیں، یہ جو بابا کر رہے ہیں اور یہ اور یہ۔ لیکن یہ واہ جو ہے، اب حدیث مبارک سناتا ہوں، رسول اللہ نے فرمایا اللہ کے نام کا معجزہ، اللہ اس کا معجزہ یہ ہے کہ اگر ال رہے تب بھی اسی کا نام ہے، اگر اس میں سے الہ لے لے وہ بھی اللہ کا نام ہے۔ ایک الف ایک لام ایک ہے لے لے الہ، یہ بھی اللہ کا نام ہے۔ اور اگر بیچ کے لام سارے نکال دیے جائیں، صرف الف لے لے اور آخر کی ہے تو آہ بنتا ہے، آہ بھی اللہ کا نام ہے۔ اور واللہ اگر واو لگا دو تو واللہ بھی اللہ کا نام ہے، اور صرف لام نکال دو اور واو الف اور آخر کی ہے لے لو اللہ سے تو بنے گا واہ۔ واہ بھی اللہ کے نام میں ہے، آہ بھی اللہ کے نام میں ہے، واہ بھی اللہ کا نام ہے، آہ بھی اللہ کا نام ہے۔
اور آہ کی عظمت یہ بتائی کہ مریض اگر کبھی بھی اس نے اللہ کا نام نہ لیا ہو اور تکلیف میں تڑپ رہا ہو اور اس کے منہ سے نکلے تو اللہ کہتا ہے اس کی بیماری کو کم کرو، اس کا ثواب بڑھاؤ، یہ مجھے پکار رہا ہے۔ تو ایک مریض آہ کرے تو ثواب، کسی چیز کو دیکھ کر واہ کرے تو ثواب، تو اگر ذکر علی پر واہ اور آہ ہو، اللہ نے نام رکھا، رسول نے تفسیر کی کہ علی، دنیا کی ہر زبان کا قاعدہ ہے کہ 3 فارم ہوتے ہیں ہر چیز کی۔ جب آپ بازار میں لینے جائیں گے تو 3 پوزیشن میں چیز ملے گی۔ وہ پہلے جو چیز آپ کو دکھائے گا، دیکھیں گے آپ، اس سے بہتر ہے، وہ ایک تھان اور لے آئے گا۔ اس سے بھی اچھا ہے، کہے گا سرکار اب جو چیز آپ کو دکھا رہے ہیں یہ آپ کو کہیں کسی ملک میں نہیں ملے گی، اور بالکل ابھی یہ چائنا سے بن کے ابھی شنگھائی سے آئی ہے۔ ہاں بھائی یہ دے لو۔ اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ گڈ، بیٹر، بیسٹ۔ 3 فارم ہے نا، اچھا، اس سے اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا۔ عربی میں اچھا، اس سے اچھا اور بہت اچھے کو کہتے ہیں حسن۔ حسن، احسن، حسن، یعنی اس سے اچھا ہے ہی نہیں۔ تو اب اللہ نے کہا اس سے اچھا تو ہے ہی نہیں، تو سجدے میں حسن، ماں کی طرف سے حسن، باپ کی طرف سے حسن، دادا کی طرف سے حسن، دادا بھی حسن سب سے بہتر، دادی بھی سب سے بہتر، نانی بھی سب سے بہتر، نانا بھی سب سے بہتر، باپ بھی سب سے بہتر۔ رسول سے بہتر کوئی نہیں، نانا خدیجہ سے بہتر کوئی نہیں، دادی فاطمہ بنت اسد سے بہتر کوئی دادی نہیں، دادا ابو طالب جیسے دادا سے بہتر کوئی دادا نہیں۔ تاریخ رمضان، آمد کا مہینہ، اس سے اچھا نہیں۔ تاریخ 14ویں کی شب جب چاند کامل ہوتا ہے، اس سے اچھی رات نہیں۔ آمد کا شہر مدینہ نبی، اس سے اچھا شہر کس گھر میں آیا؟ رسول کے گھر میں، اس سے اچھا گھر نہیں۔ اسی کی وجہ سے تو وہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ یہ اہل بیت، وہ بیت، یہ نبی کا بیت۔ آمد کی جگہ، نام میں حسن، شجرے میں حسن، فضائل میں حسن، معجزات میں حسن، حکومت کرنے میں حسن، تدبر میں حسن، اسلام کو بچانے میں حسن، تاریخ بنانے میں حسن، ہر چیز میں حسن۔ اور ماں کا کیا پوچھتے ہو؟ کیا پوچھتے ہو؟ تطہیر احاطہ کیے تھی، ابھی نازل نہیں ہوئی، اس سے پہلے ہی پتہ چل گیا کہ تطہیر نے احسا کیا، اس لیے کہ ظہر کے وقت حسن آئے اور سب نے دیکھا عصر کے وقت فاطمہ زہرا مصلی پہ کھڑی تھی۔ طہارت میں حسن، شجاعت میں حسن، سخاوت میں حسن،
ڈھیل لگا دیا دولت کا کہ یہ ہے خیرات لیتے جائیے. جیسے ہی مڑے ایک غلام نے جوتیاں سیدھی کر کے امام حسن کے سامنے رکھی. آپ نے جوتیوں میں پیر ڈالا اور کہا یہ جو دولت اس نے دی ہے سب تو لے جا. اختیار کائنات پہ ایسا کہ تقریر کر رہے تھے, دشمن سب سن رہے تھے, دوست بھی بیٹھے تھے, دشمن بھی بیٹھے تھے, اور حسن خطبہ دے رہے تھے منبر پر. ایک بدبخت نے وہاں سے بے ادبی کی. جیسا ہی بے ادبی کی آپ نے آواز دی, یہ مردوں کے مجمع میں عورت کیسے آ گئی؟ اب جو اٹھا تو مرد نہیں تھا. اور یہ کس وقت ہوا؟ جب خطبے میں یہ کہہ رہے تھے میں وہ ہوں, میں چاہوں تو مشرق کو مغرب کروں, مغرب کو مشرق کروں, زمین کو آسمان کروں, آسمان کو زمین کروں, مرد کو عورت کروں, عورت کو مرد کروں. تب اس نے جملہ کہا, اسی وقت کہا اٹھ, زیب نہیں دیتا تجھے مردوں کے مجمع میں بیٹھنا. اب سوچئے جو جملے پر بنا کے دکھا دے کہ میں چاہوں تو عورت کو مرد اور مرد کو عورت بنا دوں. اگر کہیں حسن زمین کو آسمان و صفت بناتے اور آسمان کو زمین اور مشرق کو مغرب, تو کائنات ادھر سے ادھر ہو جاتی, کائنات ادھر سے ادھر ہو جاتی اور سب دیکھتے رہ جاتے. اور ابھی میں نے جملہ آخری وہاں کہا تھا کہ جب کاغذ لکھ کر پھینک دیا اس کے سامنے, جس کو اقبال نے, ابھی میں نے اقبال کا شعر پڑھا فارسی کا, تنشینت آتش پیکاروں کی پشت پاجت بر سر تاجو نگی. اس سے پہلے کہ جنگ کی آگ برستی, آگ بھڑکتی, جنگ ہوتی زوردار, اس سے پہلے ہی خونریزی سے مسلمانوں کو مرنے سے بچا کر تخت و تاج کو ٹھوکر مار دی. پشت پازت, پشت پازت سمجھتے ہیں؟ پیروں کی پشت, تلوے. اس سے جو لات ماری ہے تاج پر تو لڑھکتا ہوا گیا, پتہ ہی نہیں چلا اب تک کہاں چلا جا رہا ہے, کس پستی میں گیا. اور تخت کا تو پتہ ہی نہیں, تاج کا پتہ ہی نہیں, حسن نے ٹھوکر ماری ہے. اور جملہ سن لیجئے, ایک خطیب کہا کرتے تھے اقبال کا یہ شعر پڑھ کر کسی کراچی میں, کہتے تھے اگر حسن کی ٹھوکر مارا تاج اٹھا کے کسی نے اپنے سر پہ رکھ لیا تو کیا فخر کی بات ہے. اس کا نام اپنے دل کو سمجھانے کے لیے شولے حسن, شولے حسن کہیے, زبان آپ کی ہے, کہے کہ سلو یوں کر کے کاغذ پھینکا تھا. شرطوں کے لیے کاغذ اس نے بھیجا تھا, شرطیں حسن نے لکھی تھی. پہلی شرط لکھی سنت اور قرآن پہ عمل کرے گا, قرآن اور سنت سے ہٹے گا نہیں. پہلی بات تو یہ بتا دی کہ ابھی تک یہ جب تک گورنر تھا نہ قرآن پہ چل رہا تھا نہ سنت پہ, اور آج میں لکھوا رہا ہوں تو امت اب قیامت تک پکارے گی قرآن سے بتائیے, قرآن سے پڑھیے, قرآن سے ثابت کیجئے, سنت میں دکھائیے. اب تک امت پکارے جا رہی. کس نے لکھوایا؟ حسن نے لکھوایا, لکھوا دیا. پکارتے رہنا قرآن قرآن قرآن, قرآن سے ثابت ہوگا, سنت سے ثابت ہوگا, باہر سے بات نہیں آئے گی. یہ حسن نے بتایا, ثابت کرنا ہے تو قرآن سے کرنا, سنت سے کرنا, تیسری کوئی چیز ہی نہیں ہے. نہ کسی کی حکومت نہ کسی کی خلافت شرط میں ہے ہی نہیں, قرآن اور سنت. اس لیے فلاں چیز فلاں صاحب نے ایجاد کر دی تو ہو رہی ہے اور فلاں صاحب نے بند کر دی تو نہیں ہو رہی ہے. یہ سب بیکار باتیں. قرآن اور سنت جو بھی ہو رہا ہے قرآن میں دکھاؤ یا سنت میں دکھاؤ, نہ وہاں ملے گا نہ وہاں ملے گا. وہ چیزیں بند کر دو جو نہیں ہو رہی, جو قرآن میں نہیں ہے سنت میں نہیں ہے, بند کر دو. اس لیے کہ آپ ہم سے کہتے ہو قرآن میں دکھاؤ سنت میں دکھاؤ,
خیر ہم دکھا بھی دیتے اور کبھی کبھی نہیں بھی دکھاتے، یہ ہماری شان ہے، یہ ہماری شان بے نیازی ہے، نہیں دکھاتے کہ ہماری بات مانو۔ ہاں بات کی بات آتی ہے، بیٹھ گیا کہ شاگردوں کی طرح تو قرآن کھول کے دکھا بھی دیا، یہ ہے، اور پھر سنت میں بھی دکھا دیا۔ 1400 سال سے ایسے ہی ہو رہا ہے۔ کبھی ہم کہہ دیتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے کہاں سے لائے، جب خوب شور ہو جاتا ہے تب ہم کہتے ہیں یہ ہے قرآن، کبھی تو مزہ آتا ہے، یہ ہے سنت میں۔ آپ مزے لیجئے، ہم مزے نہ لیں، یہ ہمارے مزے کہ کاغذ پھینکا اور اس کے بعد تیسری شرط لکھوائی کہ جہاں جہاں ہمارے شیعہ ہیں قتل نہیں کیے جائیں گے۔ اب پتہ چلا سلطنت نہیں دی، شیعوں کا صدقہ نکالا تھا حسن نے۔ ہمارا دوسرا امام ہمارا صدقہ دے گیا ہے، دنیا ہمارا صدقہ کھا رہی ہے، صدقہ واپس نہیں لیا جاتا۔ پھر آج تک کسی امام نے سلطنت واپس نہیں لی، صدقہ جو ہے۔ ایسی واہ واہ کرنے سے کیا فائدہ، گھر پہ جا کے کر لینا واہ واہ بیٹھ۔ پھر اب جو نئی بنے گی اس کا نقشہ اور ہوگا، یہ والی نہیں ہوگی کہ اس میں عرب آ گیا، ایران آ گیا، عراق آ گیا، یمن آ گیا، افریقہ آ گیا، آذربائیجان آ گیا۔ براہ راست وہ سواریاں ہوں گی امام زمانہ کے پاس کہ وہ سواریاں جہاز جیسی نہیں ہوں گی، وہ دائرے کی شکل میں ہوں گی اور اوپر کی طرف اٹھتی ہوں گی، یوں کر کے نہیں اڑتی ہوں گی، ایسے اٹھیں گی۔ اور جس سیارے میں مومن کہے گا ہم یہ سیارہ دیکھنا چاہتے، امام کہیں گے بیٹھو سواری لو اور جاؤ۔ پتہ چلا یہ حکومت وہ نہیں ہے جو ملکوں میں محدود ہے، عالمین دکھائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، چونکہ عالمین کا مالک ہے۔ پہلے دیکھ کے تو آؤ کہ عالمین ہے کیا، جب رب سمجھ میں آئے۔ پھینک دیا کاغذ، باہر آئے، اپنے اور پر آئے، غصے میں بھرے ہوئے، امام حسن کو غصے سے دیکھ رہے تھے۔ کہا سب دے دیا اس کو، کچھ نہیں رہا آپ کے پاس، ارے سب دے دیا آپ نے۔ آپ نے کہا جاؤ اس سے پوچھو اس کے پاس شب قدر ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہے اس کے پاس لیلۃ القدر۔ اس کے بعد فرمایا سنو یہ تو خیرات دی ہے، ہم شب قدر کے مالک ہیں۔ شب قدر کیا ہے؟ یعنی عالمین کا وہ رب ہے، جو عالمین کا رب ہے وہ اپنا امر یعنی اپنے سارے ارادے ایک ہی رات میں ان کو دے دیتا ہے۔ تم چاہو تو زمین کو آسمان کرو، آسمان کو زمین، مشرق ہم نے بنایا تم مغرب کر دو، مغرب ہم نے بنایا تم مشرق کر دو، مشرق ہم نے بنایا تم مغرب کر دو۔ علی نے کر کے بھی دکھا دیا، آفتاب ادھر گیا اور مغرب کو مشرق بنا کے پلٹا دیا، سب الٹ پلٹ ہو گیا، اس لیے کہ امر تمہیں دے دیا۔ جہاں چاہو ترتیب بدل دو، تقدیر کی رات ہے تقدیریں بدل دو۔ ہم نے لوح پہ اس کی تقدیر یہ لکھی تھی، یہ لکھی تھی، ہم نے اس کی عمر 70 سال لکھی تھی، تم 100 سال کر دو۔ ہم نے اس کی عمر 70 سال لکھی تھی، دشمن ہے تمہارا 30 سال کر دو، 20 سال کر دو، ابھی بس ابھی بھیج دو اس کو، ہم جہنم میں ڈال دیں۔ تقدیریں بنانے والی رات، اور تقدیر کا مالک تقدیریں حوالے کر دے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کل کا کل امر لے کر فرشتے آ جاتے ہیں اور پھر حکم ہے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ،
دروازے پہ کھڑے ہو کے کہو سلام سلامتی، سلام سلامن ہیا ہوتا مطلع الفجر، جب تک صبح نہ ہو جائے پکارتے رہو دروازے پہ کھڑے، تم سلامت رہو تم سلامت رہو۔ یہی تو فرشتے آ کے کہہ رہے تھے کہ آپ کو شہزادہ مبارک حسن سلامت مبارکباد صبح سے شام تک، صبح سے شام تک آ رہے تھے اور فضائل بیان کر رہے تھے، بچے کے فضائل، اس کے فضائل۔ جھولے میں رکھا اور رکھنے کے بعد آئے کہ تمہیں پتہ ہے یہ جھولے میں لیٹے ہیں، لیکن اس وقت یہ کیا کر رہے ہیں تمہیں پتہ ہے؟ یہ جھولے میں لیٹے ہیں حسن، جھولے میں لیٹے ہیں حسن، لیکن پتہ ہے کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا بتائیے کیا کر رہے ہیں؟ کہ یہ لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ارے لوح پہ تو تقدیریں لکھی جاتی ہیں، جو جھولے میں لیٹ کے تقدیریں پڑھے جوانی میں تقدیریں کیسے بدلے؟ زمانے کی تقدیر بدل دی، دین کی تقدیر بدل دی، اسلام کی تقدیر بدل دی۔ وہ جو بدر میں آئے تھے اسلام مٹانے، وہ دوسرے طریقے سے آئے اسلام کو برباد کرنے۔ حسن نے کہا اچھا اب تم دوسرے رنگ میں آئے ہو تو لو یہ دولت لو۔ کہاں راز پتہ کسی کو؟ بتاؤں راز؟ رازی تو سارے بتا رہا ہوں، یہ سب رموز رسالت ہیں، رموز امامت ہیں۔ ایک اور راز بتائے دیتا ہوں، یہ سن لو اور تقریر ختم اور اس کے بعد دعا، اور پھر آگے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کل بھی انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اور یہ راز بھی سن لو۔ کیا ہے یہ راز؟ دو طریقے ہوتے ہیں کسی چیز کو باقی رکھنے کے، تیسرا کوئی طریقہ نہیں۔ میری نظر میں نہیں، آپ کی نظر میں ہو تو بتا دیجیے گا مجلس کے۔ کسی کو کسی مقصد پر باقی رکھنے کے لیے دو ہی طریقے ہیں کہ یہ آدمی مقصد پہ ٹکا رہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے دل میں اتنی قوت بھر دو کہ وہ ٹس سے مس نہ ہو، اور وہ قسم کھا لے کہ ہم جان دے دیں گے لیکن آپ نے جس مقصد پہ ہم کو لگایا ہے ہم ہٹیں گے نہیں۔ یعنی قوت یقین بڑھا دو، یقین اس کے دل میں بڑھا دو۔ اگر تمہارے پاس پاور ہے، طاقت ہے، تو اس میں یقین بھر دو کہ وہ یقین کی منزل نہیں نہیں بس یہ کام ہم کر کے رہیں گے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے، یہ لو 60,000 روپے، یہ کام کر دو مال میں، اب تو ہم ضرور کریں گے۔ تیسرا طریقہ آپ بتا دیجیے۔ دونوں طریقے دنیا میں رائج ہیں، یا تو یقین ہو اور یا دولت ہو۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ فتح مکہ رسول آ رہے ہیں، خبر تھی سارے بت ہمارے توڑیں گے، منات بھی توڑیں گے، لات بھی توڑیں گے۔ نات سمجھتے ہو؟ نات، نات ہندو کہتا ہے بھگوان کو، نات، بھوت نات، مندر ہے سوم ناتھ، یہی ہے منات، میم لگا کے شدت، منات، یہ تھا ان کا بت جن سے سلو ہو رہی ہے۔ اور وہ بنا تھا سونے کا۔ فتح مکہ سے کئی رات پہلے اونٹ پہ رکھا اور لے کے گئے ہندوستان، کہ یہ رکھ لو سونے کا ہے ہمارا، نات، منات۔ اس کے پیٹ کے اندر جواہرات۔ انہوں نے کہا ہم اس کے لیے گھر بناتے ہیں۔ گجرات میں انہوں نے بڑا سا مندر بنایا، وہاں نات کو رکھا، اس کا نام ہے سومنات کا مندر۔ یہ جو بار بار آ رہا تھا محمود غزنوی، کتنے حملے کیے ہیں پتا ہے؟ ہسٹری میں پڑھو، کتنی بار آیا گیا اور پھر اس کے بعد بت لے گیا۔ اس کی آنکھیں بھی ہیرے کی تھی، پیٹ میں ہیرے تھے، اور وہ معلق تھا چمبک سے۔ شعاؤں سے، یہ گویا معجزہ دکھایا تھا انہوں نے۔ وہیں رہتا تھا ناتھ، کعبے سے نکلا سیدھا گجرات گیا، وہیں کے مودی ہیں، وہیں کے رہنے والے۔
جہاں سومناتھ. تم کو اگر کہانیاں سناتے رہتے ہیں. اب تو فیس بک ہے, تو گوگل ہے, تم بھی کر رہا ہوں جانا, سرچ میں ڈالنا سومناتھ کا مندر کہاں ہے, سامنے سمندر آئے گا لہراتا ہوا, پھر گھومتی ہوئی تصویر آئے گی, مندر آئے گا, نیچے لکھا ہوگا سومناتھ کا مندر ہے بنا ہوا, بت نہیں ہے وہ والا. وعدہ کیا تھا, ہم اس کا دین ختم کر دیں گے, یہ ابتر ہے, آخری جملہ ہے تقریر کا, ہم اس کا دین ختم کر دیں گے, پھر ہم کعبے میں یہ لے جا کے پھر اسی طرح سجائیں گے. دو ہی طریقے تھے, یا دلوں سے بت نکال دیے جائیں, یا اتنی دولت دے دی جائے کہ بت کو بھول جائیں. کچھ بھی نہیں سمجھے تو کیا خاک سمجھے, کیا سمجھے آپ, کیا تو یقین بھر دیا جائے کہ بت بھول جائیں. بھولے تو نہیں, اگر بھولے ہوتے تو علامہ اقبال یہ کیوں کہتے. کیا کہا علامہ اقبال نے, اے پڑھو نا, زور سے پڑھو. ہاں ہاں, جماعت کی آستینوں میں. پتہ نہیں کب علامہ اقبال کہہ گئے, اس کو جماعت کا ہے. یہ تو علامہ اقبال ہوتے تو ہم پوچھتے کہ کون سی جماعت, اور آستین میں رکھ کے مسجد میں تو چھوٹے چھوٹے تو رکھے تھے بقول اقبال, اب بڑا واپس لانا تھا. یقین پتا تھا کہ دل میں نہیں بھر پایا کوئی, اس لیے کہ جہاں نجاست ہوتی ہے طہارت آ نہیں سکتی. حسن کو معلوم تھا اور مشن رسول کو قائم رکھنا تھا, اس لیے کہ حسن کو کوثر بننا تھا, دین کو آگے جانا تھا. کیا چاہیے تجھے, کہ یہ سارے ملک مجھے چاہیے, کہ یہ لے, اب اسی میں کھیل, باپ اور بیٹا اسی میں کھیلیں, اور دادا کا کام بھول جائیں کہ وہ بت لانا ہے, وہ بت لانا ہے, وہ بت لانا ہے, وہ بت لانا ہے. ایسا جملہ کہوں گا کہ تاریخ میں ایسا جملہ تم نے کبھی سنا نہیں ہوگا, بت لانا ہے, بت لانا ہے, بت لانا ہے. اتنی دولت مل گئی کہ باپ نے بیٹے سے کہا یہ ہم نے حاصل کیے, اب تجھ کو دیتے ہیں. وہ بھی مست ہو گیا, دولت, ملک, انبار, سلطنت, تخت, تاج دیکھ کر بس وہی موقع تھا کہ جب وہ غافل ہوا اور شراب کے نشے میں تھا تو حسین نے بتایا تو بت تو نہیں لا سکا, دیکھ میرا نام ہندوستان پہنچ گیا. اب حسین حسین حسین, تو اس کو تو لا نہیں سکا, اب میں ہوں وہاں. وہ بت بھول گئے, بتوں سے نہیں مانگتے, آج بھی حسین داتا سے مانگتے ہیں. اب بتاؤ یہ سلو ہے یا فتح. اب آپ پوچھیں گے کہاں سے پڑھا, حیات القلوب علامہ مجلسی بازار میں موجود. فتح مکہ والا چیپٹر کھولیے گا, اسی میں لکھا ہے کہ ان کو لانا تھا بت, واپس لانے تھے, وہ لاتے, سب بھول گئے سلطنت کے نشے میں. یقین پیدا نہیں ہو سکتا تھا دل میں, دولت دے دی گئی, جاؤ بھول جاؤ, اب کعبے میں بت نہیں آئے. اقبال کو پڑھتے رہیے اور سوچتے رہیے, پڑھتے رہیے اور سوچتے. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں, دل اپنا پرانا پاپی تھا, دادا کے زمانے کا پاپی تھا, برسوں میں نمازی بن نہ سکا.
برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ جب من ہی پرانا پاپی ہے تو نمازی کیسے بنے؟ پاپی کہیں نمازی بنتا ہے؟ حسین نے کہا نماز دیکھنا چاہتے ہو؟ دیکھو کائنات میں حسین کی نماز مشہور ہوگی، سب کی نمازیں پیچھے رہ۔ ایسی ہوتی ہے، دل میں یقین ہو اور اس کی عبادت ہو۔ دل میں یقین کیسے پیدا ہوگا کہ تمہاری عبادت عظیم بن جائے؟ بغیر ذکر اہل بیت کے۔ یہی ذکر دل کی طاقت کو بڑھاتا ہے، تو پھر عبادت کا مزہ آتا ہے۔ رمضان عبادت کا مہینہ، عبادت کی عظمت معلوم ہو اس ذکر کے بغیر نہیں۔ آج جشن کی رات ہے، رسول کے گھر میں مبارکباد ہے، علی اور فاطمہ خوش ہیں، نانا خوش ہیں، وارث آیا ہے، دین کا وارث آیا ہے، قرآن کا وارث آیا ہے، رسالت کا وارث آیا ہے، اللہ کے دین کا وارث آیا ہے۔ ہم اس دربار میں چل کے دعائیں کرتے ہیں تمام مومنین کے لیے، جہاں جہاں مومنین ہیں، اس عظیم ہستی کا صدقہ جس کا نام حسن مجتبیٰ، جو سبط اکبر ہے، نواسہ رسول ہے، سب کی پریشانیوں اور بلاؤں کو دور فرما، سب کی عمریں عمر خضر و عمر نوح کی مانند ہوں، بچوں کو ولایت علی پہ قائم رکھا، جو زارات سے مشرف فرما، تمام روزوں کی حفاظت فرما جو عراق میں ہے، شام میں ہے، ایران میں، خصوصاً مشہد اور معصوم یعقوب اور امام رضا کے روزے کی حفاظت فرما، ملک کی حفاظت فرما اور زائرین کی حفاظت فرما، وقت محمد اور آل محمد۔ امام زمانہ کا ظہور فرما پروردگار، اور ظہور میں تعجیل فرما۔ 3 بار بلند آواز سے درود پڑھ کر ایک دوسرے کو